السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل حیا اب بہت زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے کیونکہ ارم نے بڑی سمجھداری دکھائی ہے۔ وہ زرار اور سائمہ بھابی کو دوبارہ ایک کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس نے سب کو بتا دیا ہے کہ ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والی یہی حیا تھی۔ جب سے سائمہ گھر واپس آئی ہے، حیا تو غصے سے پاگل ہو گئی ہے، لیکن اب تو سائمہ ماں بننے والی ہے اور جب یہ خبر حیا کو ملی تو وہ مزید پریشان ہو گئی کیونکہ وہ سائمہ کو ہمیشہ یہی طعنے دیتی تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن آج سائمہ کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ جس کے بعد حیا آتی ہے ارم کے پاس اور کہتی ہے، یہ جو تم بھابی کی اتنی چمچی بنی پھر رہی ہو نا، اس دوستی کا خاتمہ تو میں کروں گی۔ تو ارم جواب دیتی ہے، میں نے تو تمہیں کھلا میدان دیا ہے حیا، خود کو بچا سکتی ہو تو بچا لو۔ یہ سن کر حیا کہتی ہے، شاید تم بھول رہی ہو کہ ارسلان ابھی تک مجھ سے رابطے میں ہے اور ڈرو اس دن سے جب وہ سب کے سامنے آ کر تمہارا راز فاش کرے گا۔ ارم کہتی ہے، واقعی ہاں حیا، میں تو کہتی ہوں تم یہ کوشش کر کے دیکھ لو۔ پھر حیا ارسلان کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کل گھر آؤ اور سب کے سامنے کہہ دو کہ تم ارم سے محبت کرتے ہو۔ یہ سن کر ارسلان پریشان ہو جاتا ہے اور سونیا کو سب کچھ بتاتا ہے۔ سونیا اپنی ماں رفت کو یہ سب بتاتی ہے تو رفت کہتی ہے، حیا ارم سے دشمنی میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ وہ ارسلان کو استعمال کر رہی ہے۔ دوسری طرف مبارک مستور گھر میں گود بھرائی کی رسم رکھنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا جائے گا۔ سائمہ کہتی ہے، رفت بھابی گھر میں نہیں ہیں تو میری گزارش ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آتی ہم کوئی ایونٹ نہ کریں۔ مبارک مستور خوش ہو جاتی ہیں کہ ان کی بہو کتنی سمجھدار اور عزت دار ہے۔ ادھر ارم کے پاس سونیا کا فون آتا ہے، وہ روتی ہے۔ ارم کہتی ہے، سونیا کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ سونیا جواب دیتی ہے، میں آپ کی مجرم ہوں ارم، لیکن جو بھی کرنے جا رہی ہیں وہ کر لیجئے، بس ایک بار مجھ سے ملاقات کر لیں۔ ارم کہتی ہے، ٹھیک ہے سونیا، میں تم سے ملنے آؤں گی۔ دوسری طرف حیا ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے کی تیاری کرتی ہے تاکہ وہ سائمہ کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے اور مبارک مستور کے سامنے بھی اچھی لگے۔ مگر سائمہ آ کر کہتی ہے، مجھے کسی ایونٹ کی ضرورت نہیں ہے، حیا تم خود کو کیوں تھکا رہی ہو؟ حیا کہتی ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اتنی بڑی خوشی کا موقع ہے، ایونٹ تو بنتا ہے۔ سائمہ طنزاً کہتی ہے، ہاں ویسے اس گھر میں زرار کی نئی دلہن کے آنے کا ایونٹ تو رہ گیا تھا نا حیا۔ اب جب سائمہ اور رفت بھابی کے سامنے حیا کی اصلیت کھل کر آ چکی ہے تو صرف مبارک مستور اور روحان کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہونا باقی ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ارم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا حیا کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کرن ریویو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔